غداری، بغاوت، جیب تراشی کے جرائم کی سنگینی کیا ایک برابر؟ شہباز گل کیس، شواہد کیسے مٹائے گئے؟ عدالت کی جانب سے غداری کے سنگین مقدمے میں ملوث شہباز گل کے خلاف مزید تحقیقات کا عمل کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنا عدالت کی طرف سے اس بات کا اظہار ہے کہ شہباز گل نے فوج کی درجہ بندی کرتے ہوئے انہیں تقسیم کرنے کے لیے جو بیانیہ اختیار کیا اس کی شدت جیب تراشی اور ہوائی فائرنگ جیسے معمولی جرم سے بھی کمتر ہے۔ جیب تراش سے تو چوری کی رقم برآمد کرنے کے لیے تو عدالت شاید 14 دن تک کا ریمانڈ دے دیتی ہے، لیکن اس سنگین نوعیت کے مقدمے میں پروسیکیوشن نے جج کو مطمئن نہ کیا، جس پر ملزم کو جوڈیشل کسٹڈی مل گئی اور مقدمہ صرف FIR کی حد تک محدود رہ چکا ہے۔ حالانکہ ملک کی سالمیت اور غداری جیسے سنگین مقدمات میں جہاں ملزم کا دیگر ملزمان کے ساتھ رابطہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، وہاں پر مقدمے کی مکمل تفتیش اور ملزم سے حساس نوعیت کی ریکوری بھی مقدمے کی تفتیش کے لیے اہم ہوتی ہے۔ جسمانی ریمانڈ کسی بھی ملزم کا مقدمے کی مکمل تفتیش کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس مقدمے میں جہاں دیگر ضابطۂ فوجداری کی دفعات شامل ہیں، وہاں دیگر ملزمان کی اس سنگین غداری میں شامل ہونے کی دفعات بھی شامل ہیں، جن تک پہنچنے کے لیے پولیس کی تفتیش ابھی آخری ملزم تک پہنچنے کے لیے پہلی سیڑھی پر ہے، جو کہ نامکمل تفتیش ہے، جس کا آگے ملزم کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اس انتہائی اہم مقدمے میں ملزم سے ابھی لیپ ٹاپ، اس کے زیر استعمال موبائل فون اور دیگر ملزمان کی گرفتاری مطلوب ہے، جسے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج کر تفتیش کو اندھا اور معذور کر دیا گیا ہے، اور پروسیکیوشن کو FIR میں ملزم کے خلاف عائد کیے جانے والے سنگین الزامات کو ثابت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ شہباز گل نے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ فوج کے اندر جو ہمارا سپاہی ہے، جو ہمارا کیپٹن ہے، میجر ہے، کرنل ہے، بریگیڈیئر ہے، ان رینکس کے خلاف ایک نفرت کھڑی کی۔ PTI کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے ان رینکس کے اوپر جانے، کیونکہ ان رینکس کے اوپر بڑی محبت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایجنڈے کے لیے ان رینکس کی جو فیملی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں، اصل میں پاکستان کے لیے محبت رکھتی ہیں۔ ان کو جو ایجنڈا چاہیے وہ پاکستان تحریک انصاف دیتی ہے۔ اسی طرح ملزم نے پاک فوج کے ادارے کے افسران پر اپنے ہی شہیدوں کے خلاف الزام لگایا اور پاک فوج میں بغاوت کی کوشش کی۔ اسی طرح ملزم نے دیگر سول اداروں کے افسروں کو بغاوت پر اکسایا اور انہیں ان الفاظ میں حکومتی احکامات نہ ماننے کی تلقین کی اور افسران کو فرائض کی سر انجام دہی کی صورت میں ڈرایا دھمکایا۔ اس طرح ایک اور سوال کے جواب میں ملزم نے فوج کے اندر اور عوام میں حب الوطنی کی اعانت اور کوشش کی ویجنگ وار کے نام پر بغاوت کرانے کی کوشش کی اور ساتھ ہی دھمکایا کہ اگر آپ نے یہ بغاوت یا جنگ نہ لڑی تو پاکستان ہندوستان کی کالونی بن جائے گا۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ارادی یا غیر ارادی طور پر شہباز گل کو وفاقی حکومت کے دائرہ اختیار سے نکال کر پنجاب حکومت کے اختیار میں دے دیا گیا ہے، جہاں فورن فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کے علاوہ بغاوت اور غداری کے خلاف بین الاقوامی شواہد بآسانی مٹائے جا سکیں گے۔ اس موبائل فون کے علاوہ لیپ ٹاپ میں موجود ہیں جو بنی گالہ میں شہباز گل کے ڈرائیور کے پاس موجود ہیں، جنہیں برآمد کرنا مقصود ہے، جو شاید اب ممکن نہیں رہا کیونکہ یہ شواہد مٹائے جا چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔